السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام حکمت نہج البلاغہ حکمت نمبر 32 میں سلسلہ مطالب حکمت علی میں سے فرماتے ہیں کہ فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ خیر انجام دینے والا عمل خیر سے بہتر ہوتا ہے، اور شر انجام دینے والا، برائی انجام دینے والا عمل شر سے بدتر ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکمتیں انسانیت کے لیے دستور کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں، معمولات زندگی میں انسان کو جس دستور کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبات میں، مکتوبات میں اور حکمتوں کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت شمارہ 32 میں حکمت علی میں سے فرمایا ہے: فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ خیر کا فعل، عمل انجام دینے والا عمل سے بہتر ہوتا ہے، اور شر اور برائی انجام دینے والا برائی سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حکمتوں میں سے ہے جو انسان کو اپنی معمول کی روزمرہ زندگی میں بنیادی ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اگر حکمت کے تحت انسان زندگی نہ گزارے، حکمت کے متبادل اور حکمت کے بعد حماقت ہوتی ہے کہ انسان یا حماقت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا حکمت کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت کی تعلیم دی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور اسی ضابطے کے مطابق جو ماموریت انبیاء کی ہے، ائمہ ہدی علیہم السلام کی ذمہ داری بھی وہی ہے کہ امت کو، انسانیت کو تعلیم دینا کتاب و حکمت کی۔ حکمت وہ مضبوط مستحکم بنیادی اصول ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور انہیں انبیاء اور ائمہ کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دلوائی ہے اور لوگوں کے زندگیوں میں ان کو نافذ کروایا ہے۔ خیر و شر معمولات زندگی میں سے ہیں۔ انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں یہ دو چیزیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ انسان خود بھی مرتکب ہوتا ہے عمل خیر کا، اور انسان دوسروں کو بھی دیکھتا ہے عمل خیر کا ارتکاب کرتے ہوئے و انجام دیتے ہوئے۔
اسی طرح شر انسانی معاشرے کا حصہ ہے، جز ہے۔ ہر انسان سے خود بھی شر، برائی صادر ہوتی ہے، برائی انجام دیتا ہے، اور دوسروں کی برائی کو مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح مجموعی طور پر جب سارے افراد خیر کی طاقت و توانائی رکھتے ہیں، اچھائی کی، اچھے کام کی، اور اسی طرح شر اور برائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، خیر و شر میں انسان مبتلا ہے، خیر و شر میں ہی زندگی گزار رہا ہے۔ البتہ خیر و شر کے درمیان کبھی تناسب اس طرح سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں خیر کا عمل زیادہ ہوتا ہے، شر کا عمل کم ہوتا ہے، اور کبھی شر کسی معاشرے میں زیادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس میں کم ہو جاتی ہے۔ ہر فرد کے اندر یہ توانائی موجود ہے کہ وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ لیکن اچھائی اور برائی میں بعض اوقات تشخیص و تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ جو کام برائی اللہ کے نزدیک برائی سمجھے جاتے ہیں، انسان کے نزدیک وہ شاید برائی نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کے نزدیک خیر ہے، اچھائی ہے، انسان کے نزدیک وہ چیز اچھائی نہیں ہوتی۔ خیر و شر ہی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ ہدی علیہم السلام کو منصوب کیا ہے اور مبعوث کیا ہے، اور علماء کو تعلیم کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم کا حکم دیا ہے۔ اور یہ لازمی تعلیم ہے، واجب تعلیم ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ واجب تعلیم ہے، انبیاء پر یہ تعلیم دینا واجب ہے، ائمہ پر یہ تعلیم دینا واجب ہے، اور عوام پر، لوگوں پر، بندگان خدا پر یہ تعلیم لینا واجب ہے۔ یہ علم اور آگاہی واجب ہے، واجب تخییری نہیں ہے، واجب تعیینی ہے، کہ ہر وہ چیز جو خیر ہے اور انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک شر ہے اس سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خیر کے نام پر شر میں زندگی گزارتے رہیں اور شر سمجھ کر خیر سے دور ہو جائیں، وہ حقیقت میں خیر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، اور وہ شر ہے تمہارے لیے، اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو شر سمجھ رہے ہو جبکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے۔ اس لیے یہ خیر و شر جو عمومیت رکھتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں، ہر گھر کے اندر خیر و شر موجود ہے، وہ خیر و شر جو انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے، انسان کے عمل کے طور پر انسان انجام دیتا ہے۔ ایک خیر و شر کی بات ہے جو علم کلام میں، فلسفہ میں، عقائد کی بات میں ہے کہ اس نظام ہستی میں، کائنات میں خیر ہے یا شر ہے، اگر شر ہے تو کیوں ہے۔ ان علماء نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور خوب عالمانہ گفتگو کی ہے، لیکن ہماری بات یا امیر المومنین کی یہ حکمت اس بات سے مربوط نہیں ہے جو فلسفہ و کلام میں خیر و شر کی بات ہے نظام ہستی میں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حکمت کہ خیر کا عمل انجام دینے والا عامل خیر سے، عمل سے بہتر ہوتا ہے، اور شر کا عمل جس سے انجام پاتا ہے وہ عمل کرنے والا شر سے اور اس عمل سے اور اس برائی سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ انسانی خیر و شر کے بارے میں ہے، جو انسان سے خیر سرزد ہوتا ہے اور جو انسان سے شر سرزد ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے خیر و شر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فلسفی خیر و شر بھی ہے قرآن میں، لیکن وہ کم ہے، زیادہ خیر و شر کی آیات انسان کے متعلق ہیں، انسان سے جو خیر کا عمل سرزد ہوتا ہے اور شر کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خیر و شر کی بنیاد پر انسان کا محاسبہ
و مواخذہ کرنا ہے۔ آخرت میں جو انسان کا جائزہ لیا جانا ہے عمل کا، جسے ہم کہتے ہیں پکڑ ہونی ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، وہ بھی خیر و شر کی بنیاد پر ہونا ہے کہ آپ نے عمر بھر خیر کتنا عمل انجام دیا اور عمر بھر میں شر کتنا آپ نے انجام دیا ہے، آپ سے خیر کتنی صادر ہوئی ہے اور شر کتنی آپ سے سرزد ہوئی ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب محشر میں جائے گا، اللہ کے محضر میں جائے گا، اس روز حساب میں جائے گا، تو پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوگا کہ انسان کی طرف سے عمر بھر میں جتنی خیر انسان نے انجام دی ہے، جو بھی عمل خیر انسان نے کیا ہے، وہ سارا انسان کو دکھایا جائے گا، اور عمر بھر میں جتنا شر ہم نے انجام دیا ہے، یہ سارا شر ایک جگہ یکجا کر کے ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا ہے وہ خیر اسے دکھا دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر انجام دیا ہے وہ شر اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اور جس کے خیر زیادہ ہیں یا جس کے خیر غالب ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو ایک خوشگوار زندگی میسر آئے گی، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، لیکن جس کا شر زیادہ ہوگا اس کے بارے میں فرمایا ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا مقام جہنم ہے اور بہت برا جہنم کا مقام ہے، وہاں کا عذاب تصور بھی نہیں کر سکتے اگر زندگی شر میں آپ نے بسر کی ہے۔ خیر و شر خود بجائے خود کوئی عمل نہیں ہے کہ خیر کے نام کا کوئی عمل ہو۔ ہر چند پنجابی میں اور مقامی زبانوں میں خیر اس شے کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو دی جاتی ہے۔ پنجابی ماحول میں یا شاید اردو ماحول سارے میں ہی ایسا ہوگا کہ پنجاب میں خصوصاً کوئی مانگنے والا آپ کے گھر پہ آتا ہے تو پوچھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو، تو کہتا ہے خیر دے دو، اور گھر والے بھی کوئی خیر، کوئی آٹا، چینی، چاول، گندم، روپیہ، کوئی چیز اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے گدھا کو، فقیر کو خیر دی ہے۔ یہ ہماری اصطلاح ہے کہ اس فقیر کو دی ہوئی چیز کو ہم خیر کہتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک خیر انسان کا ہر وہ عمل ہے جو اس کو انجام دینا چاہیے، جو اس کے لیے ضروری ہے، مقرر کیا گیا ہے کہ اپنی زندگی کی نجات کے لیے، بقا کے لیے، اپنی پرورش کے لیے، رشد کے لیے، نمو کے لیے ہر وہ چیز جو ضروری ہے وہ خیر ہے۔ خیر کو آپ مثال سے سمجھ لیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے کو غذا دی جاتی ہے تاکہ بچے کی پرورش ہو، بچہ بڑے آگے، جسم اس کا نشو و نما کرے، نمو کرے، تو اس کے لیے پہلی چیز جو بچے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے۔ یہ ضروری ہے، لازمی ہے اس کے لیے دودھ۔ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ میسر نہیں ہے یا ماں نہیں دینا چاہتی تو پھر کسی حیوان کا، کسی جانور کا دودھ یا خشک پاؤڈر کا دودھ، لیکن یہ دودھ خیر ہے اس بچے کے لیے۔ یعنی اس وقت اس بچے کی بقا، زندگی اس پر موقوف ہے، اس لیے یہ خیر ہے، معین خیر ہے یہ کہ اس کو دودھ دیا جائے، جو بھی میسر ہے وہ دودھ اس کو دیا جائے۔ شر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بچے کو دیں اور بچے کی صحت خراب ہو جائے، بچے کے لیے نقصان دہ ہو، بیماری کا باعث بنے، اور بلکہ خدا نخواستہ اس کی موت کا باعث بنے، جو کام بھی وہ شر ہے۔ ہمدردی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں یا لاپرواہی کی وجہ سے کریں۔ کئی بچے گھروں کے اندر اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، مائیں ان کو محبت میں، پیار میں ایسی چیزیں کھلا دیتی ہیں کہ وہ اس کے گلے میں پھنس گئی، وہ سانس کی نالی میں چلی گئی، بچے کو تکلیف شروع ہوئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ کے بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری نہیں تھی، یہ ماں کی غلطی یا آیا جو رکھی ہوئی ہے بچہ سنبھالنے کے لیے اس کی غلطی، یا گھر کے اندر دیگر افراد، چھوٹے بہن بھائیوں کی غلطی کی وجہ سے بچے کو آپ نے
خیر سمجھ کے ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ کوئی ایسی چیز پلا دی جو بچہ فوت ہو گیا، یہ شر ہے اس کے لیے۔ خیر وہ چیز ہے جس سے بچے کی بقا ہے، جو بچے کی ضرورت ہے، اور شر وہ چیز ہے جس سے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور تمام عمر کا معیار یہی ہے، جب آپ شیرخوارگی گزرتی ہے تو خیر کے ذریعے آپ جب پیدا ہوئے، فرد ہم سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے، ماں سے پیدا ہوئے، اور ماں سے پیدا ہونے کے بعد ہمیں دودھ پلایا گیا، یہ خیر تھا سارا، جس چیز کی وجہ سے ہم بچپن میں شیرخوارگی سے لے کر اس عمر تک، جوانی تک اور بڑھاپے تک پہنچے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں آئی ہے، جس نے ہمیں بیمار کیا ہے، جس نے ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے، وہ شر ہے ہمارے لیے، وہ ناگواری ہے ہمارے لیے، اور ہر وہ چیز جو ضروری تھی وہ خیر ہے۔ عموماً علماء خیر کا معنی ترجمہ بہتر کرتے ہیں، لیکن قرآن میں بہتر مراد نہیں ہے، ضروری مراد ہے، واجب چیز، لازمی چیز جو حتماً آپ کو انجام دینی ہے۔ چونکہ بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ استعمال کریں، یہ کام کریں تو ٹھیک ہے، یہ نہ بھی کیا آپ نے، اس کے متبادل کوئی اور کر دیا تو وہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے آپ کا۔ جیسا کہ یہ بہتر فارسی لفظ ہے، اور جو 3 درجے آپ بناتے ہیں افعال کے یا اشیاء کے، بہتر، بہترین، تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ بھی ٹھیک ہے، جو چیز ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، بہتر اس سے اچھی چیز کو کہتے ہیں، اور بہترین ان دونوں سے اچھی چیز کو کہتے ہیں، کہ یہ ہے، یہ بہتر ہے۔ ابھی گرمی ہے، اگر بجلی نہ ہو، پنکھا نہ چلے، یا انتظامیہ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو بجلی میں بیٹھنا پڑے، تو آپ کیا ہے کہ آپ اپنے کسی رومال سے، کاپی سے، کسی سے ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ڈھارس گرمی ہوا آپ کو ملتی ہے، یہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کو پنکھا چلے، بے شک دور ہی کیوں نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اور بہترین یہ ہے کہ آپ کے لیے کولر ہو، آپ کے لیے اے سی لگا ہوا ہو، آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کیا جائے، یہ بہترین ہے۔ کچھ نہ ہوا تو پنکھا جول لیں گے ہم، اگر پنکھا الیکٹرک پنکھا ہے تو یہ بہتر ہے، اور اگر کولر ہے، اے سی ہے، تو وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ درجہ بندی تمام اعمال کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس میں خیر کا ہم درمیانے درجے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں بہتر، یعنی کو خیر نہیں کہتے، بہترین کو بھی خیر نہیں کہتے، جو درمیان میں درجہ ہے بہتر ہے۔ یہ غذا بہتر ہے، یہ لباس بہتر ہے، یہ کام بہتر ہے۔ عموماً اردو میں خیر کا ترجمہ بہتر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ یہ 3 درجوں میں سے درمیانی درجے کے لیے لفظ خیر قرآن نے استعمال کیا ہو۔ ادیبوں نے، نحویوں نے، علماء نے، مفسرین نے، سب نے خیر جہاں بھی آیا ہے تو اس کو افعل تفضیل کے معنی میں ترجمہ کیا ہے، لیکن قرآن نے اس کو افعل تعین میں استعمال کیا ہے، نہ افعل تخیر میں۔ افعل تخیر کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ دوسری درمیانی کیٹیگری، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، ایک مہنگی چیز ہے، ایک سستی چیز ہے، ایک بہت ہی مہنگی چیز ہے، تو آپ درمیانی کا انتخاب کرتے ہو، یہ افعل تفضیل ہے۔ لیکن اگر آپ بازار میں جاؤ اور آپ کو جو چیز ضرورت ہے وہی چاہیے آپ کو، اس کے علاوہ متبادل چائنا کی فلاں کی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو یہاں خیر بہتر سے مراد افعل تعین ہے، نہ کہ افعل تخیر، یعنی یہی معین ہے، یہی خریدنی ہے آپ کو، اسی سے آپ کی مشکل حل ہونی ہے، نہ کہ اس سے بھی حل ہونی ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسری سے بھی حل ہو سکتی ہے، گزارا چل سکتا ہے، کام چل سکتا ہے، نہ یہی ہے معین۔ قرآن کریم نے جو خیر انسان کے لیے مقرر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خیر معین ہے، وہ ضروری ہے، اور وہ خیر انسان کو اپنانا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کہہ دیا ہے، یعنی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے لیے، چھوڑی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شر تو ہے لیکن ابھی میں اس کو انجام دے دیتا ہوں، ابھی اس کا ارتکاب کر لیتا ہوں، اور بعد میں
دیکھ لیں گے. یا مثلاً یہ کہ ایک بڑا شر ہے ایک چھوٹا شر ہے, تو میں یہ چھوٹا شر انجام دے دیتا ہوں, اپنی ضرورت اپنا کام چلاتا ہوں, لیکن بڑا شر انجام نہیں دیتا, اس کو میں ترک کر دیتا ہوں. شر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, شر شر ہوتا ہے, اور وہ شر اپنا اثر دکھاتا ہے. آگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, بجلی کا کرنٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, باہر جو تاروں میں جا رہا ہے وہ 11,000 وولٹیج ہے, لیکن یہاں جو ڈی پی میں لگا ہوا ہے پنکھے میں ہے یہ 220 ہے. اگر آپ 220 کو پکڑیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا, اور اگر آپ 11,000 کو پکڑیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا. یہ نہیں کہو کہ یہ چھوٹا شر ہے 220 وولٹیج والا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہوں, اس کو چھو لیتا ہوں. آپ اس کو چھوئے ہوئے تو بھی نتیجہ موت ہے, اگر 11,000 کو چھوؤ گے تو بھی نتیجہ موت ہے. یا آپ زہریلی چیز ہے, یہ زہریلی چیز تھوڑی سی ہے, آپ تناول کر لیں, آپ یہ کہیں چونکہ تھوڑا ہے, چھوٹا شر ہے, چھوٹا زہر ہے, یہ پی لیتا ہوں, بڑے زہر سے اجتناب کرتا ہوں. زہر چھوٹا ہو تھوڑا ہو یا بڑا ہو, زہر کا کام انسان کو ہلاک کرنا ہے. شر ہر وہ چیز جو انسان کو نابود کرتی ہے, جو انسان کے نظام کو منتشر کر دیتی ہے. اس لفظ کو بھی تھوڑا سا میں کھول دوں, خیر و شر کو, اگرچہ پہلے دیگر مباحث میں موضوعات میں کھولا ہے. شر عربی لفظ ہے اور اصل میں یہ شارارا ہے, 2 رے ہیں, ایک شین اور 2 رے. قانون عربی لفظ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جیسے 2 لفظ تکرار ہو جائیں فاصلے کے بغیر تو ان کو ایک دوسرے کے اندر مدغم کر دیا جاتا ہے اور شد ڈال دی جاتی ہے اوپر, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک رے نہیں ہے بلکہ 2 رے ہیں. یہ شررا ہے, اور اسی سے ایک لفظ بنا ہے شرر, جو فارسی ادب میں اردو ادب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ شرر. جیسا علامہ اقبال کے مصرع, معروف مصرع ہے کہ تیری خاک میں ہے, تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر. اقبال تڑپ گئے ہوں گے آپ کی اس قرات سے. تو خیال فقر و غنا نہ کر. شاباش. یہ مومن کون ہے جن کو یاد ہے؟ کھڑے ہوں میں دیکھوں کون ہے یہ اقبال کا دوست. شاباش, آفرین. شاباش, نعرہ حیدری. آسن. اور یہ اتنی نسل اقبال, شاہین اقبال بیٹھے ہوئے ہیں جو لنگر کھا کھا کے گدھ بن گئے ہیں, اور اقبال کا معروف شعر بھی یاد نہیں ہے ان کو. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. مجھے یاد ہے اسکول کے زمانے میں, بلکہ مدرسے میں جب آ گئے تو بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارے جو سینئر, ہم سے آگے طالب علم تھے, وہ تقریر اس نے کی, مجلس پڑھی, اور اس میں یہی شعر اس نے پڑھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر. تو وہ شرر سے مراد شر کرتے تھے, اور شر سے کہتے تھے یہ برائی ہے. تیری خاک میں اگر شر ہے, تیری خاک میں اگر فساد ہے, فتنہ ہے, تو پھر تو فقر و غنا کی پرواہ نہ کر. وہ اس طرح معنی کرتے تھے, اور ظاہر جڑتا نہیں تھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر. شرر چنگاری کو کہتے ہیں. چنگاری جب انسان لکڑی جلاتا ہے, لکڑی جلنے کے بعد کوئلہ بن جاتی ہے, جو سرخ کوئلہ ہوتا ہے, اور پھر آگ بجھ جاتی ہے, یہ راکھ بن جاتی ہے, لیکن راکھ کے اندر نیچے دبی ہوئی ایک چنگاری پھر بھی سلگ رہی ہوتی ہے. اگر راکھ اوپر سے ہٹائیں, جلی ہوئی راکھ, تو نیچے سے وہ سرخ انگارہ یا سرخ جو لکڑی ہے جلی ہوئی وہ سامنے آ جاتی ہے. اس کو چنگاری کو, آگ میں جو چیز پیدا ہوتی ہے آگ سے جل کر, جو لکڑی کا ٹکڑا الگ ہوتا ہے جل کر سرخ ہو جاتا ہے, اس کو چنگاری کہتے ہیں, اور اسی کو عربی میں شرر کہتے ہیں. فارسی اردو میں بھی اسی کو شرر کہتے ہیں. اور علامہ اقبال کی مراد بھی یہی ہے کہ تیری خاک میں, تیرے وجود میں, تیرے جسے میں, تیرے ذہن میں اگر چنگاری ہے, کوئی عشق کی چنگاری,
معرفت کی چنگاری، ایمان کی چنگاری، انسانیت کی چنگاری سلگ رہی ہے، مکمل راکھ کا ڈھیر تو نہیں بنا۔ اگر شرر ہے، چنگاری ہے، تو پھر فقر و غنا نہ دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ میں فقیر ہوں یا میں امیر ہوں، پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں جس انسان نے سب سے زیادہ طاقت اللہ سے لی اور استعمال کی ہے وہ امیر کہلاتا تھا، لیکن عربی امیر تھا، اردو والا امیر نہیں تھا۔ ان کی روٹی جو کی تھی، وہ امیر المومنین تھے، اور سب سے زیادہ شجاع، توانا، طاقتور، دلیر، مرد میدان، ہر پہلوان کو پچھاڑ دینے والے اور اس کو فنار کرنے والے۔ لیکن روٹی امیر المومنین کی جو کی خشک روٹی ہوتی تھی، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے، شعیر جو کو کہتے ہیں، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ پزا کھا کے امیر المومنین کی طاقت نہیں تھی، ملا رومی کے بقول کہ قوت حیدر سے مطبخ نہ بود، یعنی امیر المومنین کی طاقت کچن سے نہیں بنی تھی، دسترخوان سے اور لنگر سے نہیں بنی تھی، نان شعیر سے بنی تھی، جو کی خشک روٹی سے بنی تھی۔ اور وہ طاقت علامہ اقبال اپنے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ خیال فقر و غنا نہ کرو، کہ طاقت اللہ اگر دے تو جو کی روٹی سے بھی اتنی طاقت خدا دے دیتا ہے۔ یہ لفظ شرر علامہ اقبال کے کلام میں اس کا معنی ہے چنگاری، اور شرر عربی میں چنگاری ہی کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں چنگاری کو؟ اس لیے کہ جب لکڑی جل رہی ہوتی ہے تو جلتے ہوئے سرخ ہو کر جب ہوا چلتی ہے، ہوا لگتی ہے آگ کو، لکڑی کو ہوا لگتی ہے، تو جلا ہوا حصہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرے سرخ یہ ہوا میں اڑتے ہیں، انہی کو شرر کہتے ہیں۔ جلتی ہوئی لکڑی سے ہوا کے ذریعے، آپ نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں، دیکھا ہوا ہے منظر، لکڑی جلتی ہے تو ساتھ ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا چھوٹے چھوٹے اس کی چنگاریاں منتشر کرتی ہے، ہوا کے اندر پھیل جاتی ہیں چنگاریاں دائیں بائیں، تھوڑی دیر دور جا کر گر کے بجھ جاتی ہیں وہ چیزیں۔ یا ویلڈنگ کرتے ہوئے ویلڈر کو دیکھا ہوگا آپ نے، جب وہ راڈ کو لگاتا ہے لوہے کے اوپر تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہ جلا دے گی، آپ کے کپڑوں پہ بھی لگتی ہے قریب بھی، لیکن وہ لگ کے بجھ جاتی ہے وہاں پر۔ یہی جو آگ کی چنگاری، جلتی ہوئی لکڑی یا جلتی ہوئی شے چھوٹا ذرہ بن کر اڑتی ہے ہوا میں، دور چلی جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، اس کو شرر کہتے ہیں۔ اور شر اسی چیز کو کہتے ہیں، ہر وہ شے جو ایک منظم جماعت کو پراکندہ کر دے، جو ایک شخصیت کو منتشر کر دے، اس کی طاقت کو منتشر کر دے، اس کی عزت کو منتشر کر دے، اس کی توانائیوں کو منتشر کر دے، اس کی محنت کو ضائع کر دے، پھیلا دے، ادھر ادھر اڑا کے ضائع کر دے، چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کے دائیں بائیں پھینک دے۔ دولت تھی کسی کے پاس، پیسہ تھا، جمع کیا تھا، جیسے عموماً بیرون ملک جو لوگ جاتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، خلیجی ممالک میں دھوپ میں، آج یہاں ٹیمپریچر 42 درجے ہے لاہور میں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اس ٹھنڈی جگہ پر، اور جو سعودی عرب دبئی میں ہیں وہ 48 یا 50 سے اوپر درجہ حرارت میں فیکٹریوں میں یا ان پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہاں سے اتنی مشقت گرمی کے اندر جل کے پیسہ کما کے پیچھے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور بچے ان کی ساری دولت ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی موبائل لے لیتا ہے، کوئی موبائل کا چارج لے لیتا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے، بیوی اس کی کوئی زیورات خرید لیتی ہے، کچھ اپنے پیکے میں میکے میں بھیج دیتی ہے۔ خوب یہ اس طرح سے جب وہ واپس آتا ہے اس گمان کے ساتھ کہ یا تو میں نے بہت پیسے بھیجے تھے اور گھر بن گیا ہوگا یا کوئی دولت میری جمع ہوگی، پوچھتا ہے آ کر تو وہ کہتے ہیں آج تو شام کو پکانے کے لیے بھنڈی کے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اگر خود کوئی ساتھ لائے ہو تو دو تاکہ ہم کھانا پکائیں تمہارے لیے۔ وہ سارا پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ یہ دولت کمائی ہوئی یکجا کو اڑا دینا یہ شر ہے، توانائی ختم کر کے اڑا دینا یہ شر ہے۔ ہر وہ چیز جو خیر کو اڑا دے، جو ضروری سرمائے کو اڑا دے، جو کسی طاقت کو اڑا دے، کسی قوم کے اتحاد کو منتشر کر دے، کسی خاندان کو منتشر کر دے، یہ
شر ہے، یہ اسی کو شر کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کون یہ کام کرتا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں خود۔ مثلا ایک بات خاندان میں جو شر پیدا ہوتا ہے، ایک بات کسی نے کی، عورت نے یا مرد نے، اور وہ بات تانے والی بات تھی، اس بات کے اندر مینا تھا، تانا تھا، اس بات کے اندر زہر تھی، کاٹ تھی، اور دوسرے کو سن کر تکلیف ہوئی۔ عموماً ہوتا ہے گھروں میں کہ ایک ایسی بات، نوکدار زہردار بات ایک آدمی کرتا ہے، اور دوسرے اچھے خاصے موڈ اچھا ہوتا ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل میں ہوتے ہیں، عید کا دن ہے، ایک آدمی ایسی نحوست والی بات کرتا ہے، دوسروں کا موڈ بن جاتا ہے، وہ کھانا کھاتے کھاتے کھانا چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات نے وہ محبت منتشر کر دی، احساس ختم کر دیا، محبت اور ہمدردی ختم کر دی، صلہ رحمی ختم کر دی۔ ایک جملے نے، ایک بات ایک نادان نے کی، اس نادانی نے وہ رشتے محبت کے جلا کے راکھ کر دیے، محبت ساری ختم کروا دی۔ یہی شر ہے، شرر ہے، یہی چنگاری تھی۔ یہ شر یعنی وہ چنگاریاں جو اڑتی ہیں اور اڑ کر دوسرے خیر کی چیزوں کو، اچھائیوں کو نابود کر دیتی ہیں، ان کو شر کہتے ہیں۔ اور یہ شر انسان کے اعمال ہیں، انسان کے فعل ہیں، انسان کی حرکتیں ہیں جو دن رات آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے شر جس چیز کو جلاتا ہے، یہ چنگاری خود انسان کی اپنی شخصیت کو نابود کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت مجموعہ ہے، ایک اجتماع ہے، ترکیب ہے، بہت ساری ہزاروں چیزوں کی کو ملانے سے آپ کی شخصیت بنی ہے۔ جیسے آپ کا جسم ہمیں ایک جسم نظر آتا ہے، لیکن انسان کی شخصیت انسان کے جسم کی طرح ہے۔ انسان کا جسم ایک لگتا ہے، ایک جسم ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک چیز نہیں ہے۔ آپ کے جسم میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، ایک تو ہڈیاں ہیں آپ کے جسم میں، ہڈیوں کے علاوہ گوشت ہے آپ کے جسم میں، گوشت کے علاوہ چربی ہے آپ کے جسم میں، چربی کے علاوہ پھر آپ کے اندرونی اعضاء ہیں، جیسے معدہ ہے، آپ کا دل ہے، جگر ہے، گردہ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کے اندر ہیں۔ اور یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن سے جسم بنا ہوا ہے، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اور وہ چیز جس سے یہ جسم بنا ہوا ہے، جس کو سیل کہتے ہیں، خلیات کہتے ہیں، جس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، جس طرح آپ نے تھرماپول کی شیٹ دیکھی ہوگی، سفید رنگ کی پیکنگ والی شیٹ، اس چھوٹے چھوٹے دانوں سے یہ بنا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے کھولے تو دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ آپ کا جسم بھی تھرماپول کی طرح چھوٹے چھوٹے دانوں سے بنا ہوا ہے، سیل ہیں، اور یہ سیل پھر آگے مزید چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے ذرے ملا کر جسم بنایا گیا ہے۔ جس طرح یہ جسم آپ کا چھوٹے بڑے ذرات، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، چربی ہے، چمڑی ہے، اور مختلف اندرونی بیرونی اعضاء ہیں، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی ہے، آپ کی پرسنالٹی، جس کو آپ پرسنالٹی کہتے ہیں، شخصیت کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں میں، وہ میں آپ کی، وہ بھی کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، کئی اس میں چیزیں شامل ہوئی ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی بنی ہے، آپ کی شخصیت بنی ہے، آپ کی ایک عربی تعبیر کے مطابق ہویت بنی ہے، اور آپ کی پہچان بنی ہے، آپ کی ایک ذات بنی ہے، جس سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ کی عادتیں، جتنی بھی آپ کی عادتیں ہیں، ان سب نے آپ کی شخصیت میں ایک ایسا تعمیر کیا ہوا ہے۔ آپ کے شوق، انہوں نے آپ کی شخصیت بنائی ہوئی ہے۔ آپ کے عقیدے، انہوں نے آپ کی شخصیت بنائی ہے۔ آپ کا اخلاق، خلقیات، یہ سب آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ آپ کے رجحانات، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ تو جیسے آپ کا جسم ترکیب بنا ہوا ہے بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اگر ایک بیماری لگ جائے، خدا نخواستہ جن کو ہے بیماری، اللہ شفا دے، جیسے مہلک بیماریاں ہیں، سرطان ہو جائے یا کوئی اور مہلک بیماری ہو، وہ جسم کی ترکیب کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماری شر ہے، ہر بیماری شر ہے۔ کیوں شر ہے؟ چونکہ یہ منتشر کر دیتی ہے ایک جسم کو جو صحت مند ہے،
توانا ہے، یکجا ہے، جڑا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ترکیب ہے، اس ترکیب کے نتیجے میں حیات ہے، زندگی ہے، وہ ترکیب یہ جرثومہ، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ زہریلی چیز اس ترکیب کو منتشر کر دیتی ہے. اس وجہ سے اس بیماری کو کہتے ہیں یہ شر ہے. یعنی یہ وہ چنگاری ہے جو شرر ہے، جہاں پر جائے گا یہ اس شے کی وحدت کو، اس کی ایک ہونے کو، اس کی ترکیب کو کھول کے الگ الگ کر دے گا. لہذا جسم ایک جرثومے سے، جرثومہ یا بیکٹیریا نظر نہیں آتا، نامرئی ہے، اینک لگائیں تو بھی نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے، وہ بھی بڑی ہیوی قوی قسم کی مائکروسکوپ ہو، اس کے اندر وائرس نظر آئے گا آپ کو، اور وہ بھی آپ اس کے جثے سے 1000 گنا بڑا کر کے اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح بیکٹیریا جو آپ کے جسم میں ہیں بیماری کے، یہ چھوٹے ذرے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن شرر ہیں، شر ہیں، ہماری صحت خراب کر دیتے ہیں. صحت خیر ہے، تندرستی خیر ہے، چونکہ تندرستی نے جسم کو جوڑا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو حیات کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے لازم ہے یہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جو صحت و سلامتی کو نابود کر دے، خراب کر دے، یہ شر ہے. آپ کی شخصیت بھی ایسے ہے، آپ کی شخصیت بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ترکیب بنی ہوئی ہے، اور یہ شخصیت آپ کی جب اس میں شر آ جاتا ہے تو جیسے جسم جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو کے نابود ہو جاتا ہے، شخصیت بھی ایک عادت کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے، ایک حرکت کی وجہ سے، ایک کسی بھی انسان سے سرزد ہوئے کسی فعل کے نتیجے میں آپ کی شخصیت بھی نابود ہو جاتی ہے. کئی لوگ ہیں نا بدنام ہو گئے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یہ بہت بدنام آدمی ہے، یہ معاشرے کے اندر بدنام ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے چوری کی ہے. ایک چوری کی ہے، عمر بھر کی محنت سے جو شخصیت بنائی تھی وہ ساری نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. آج کل میڈیا کا دور ہے، اس کی مووی بنی، اس کی ویڈیو بنی، چڑھائی، ساری دنیا نے دیکھ لی کہ یہ کتنا برا انسان ہے، بدکار انسان ہے. عمر بھر کی محنت سے شخصیت بنائی تھی، ایک غلطی نے وہ ساری شخصیت ہوا میں اڑا دی، نابود کر دی. یہ شر ہے، یہ شرر ہے. اس نے آ کر منتشر کر دیا ہر چیز کو جو انسان نے اکٹھا کیا تھا. دولت آپ نے جمع کی، وہ کوئی چیز، کوئی عمل ایسا ہو جس سے ضائع ہو جائے، وہ عمل شر ہے. عزت آپ نے بنائی تھی اپنی معاشرے کے اندر، جس عمل سے عزت ضائع ہو گئی وہ شر ہے. آپ نے شخصیت بنائی تھی، پرسنالٹی بنائی تھی، وہ ساری ضائع ہو گئی. آپ نے کاروبار بنایا، آپ نے اپنے لیے درآمد کا ذریعہ بنایا، وہ آپ ہی کی غلطی یا آپ کے رکھے ہوئے کسی انسان کی غلطی سے وہ ساری چیز منتشر ہو گئی، یہ شر ہے. میں ساتھ ساتھ جامعہ کی مثال بھی دیتا جاؤں. یہ جامعہ بنا، خوبصورت بنا، بہت پیسوں سے بنا، مہنگا بنا، بہت مہنگا بنا ہے. ایک اسی مسجد کی چھت پہ جب بن رہی تھی تو ایک بڑے شخصیت آئے، تو میں انہیں خود وزٹ کرا تھا مسجد کی چوتھی آخری چھت پر. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے. تو میں نے کہا نیچے اترو گراؤنڈ میں، تو وہاں پہ بتاؤں گا آپ کو اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے. تو کہنے لگے یہاں کیوں نہیں بتاتے آپ چھت پر؟ میں نے کہا چکر آئے گا، گر جاؤ گے نیچے، اتنا پیسہ لگا ہے کہ چکرا جاؤ گے آپ کو میں گراؤنڈ پہ جا کے بتاتا ہوں تاکہ سنبھل سکو آپ، اتنا خرچہ ہوا اس پر. اب یہ مسجد بنی اور یہ جامعہ بنا، یہ اتنا مومنین نے تعاون کیا، مومنین کے تعاون سے ہوا سارا کچھ، یہ بنا، یہ ابھی بنا ہوا ہے. شر کیا ہے؟ شر یہ ہے کہ یہ جو کچھ مومنین نے مل کے محنت کر کے، بنانے والوں نے محنت کر کے یہ ڈھانچہ بنایا ہے، کوئی اس کے اندر انتظامی سٹاف ہو، کوئی اس کے اندر مدیر ہو، کوئی ماتحت ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی بھی ہو، یا باہر سے آیا ہوا کوئی مہمان ہو، ایسی حرکت کرے کہ یہ مدرسہ اس کو نقصان پہنچائے، مدرسے کی ساکھ کو نقصان پہنچائے، مدرسے کی آبرو کو نقصان پہنچائے، مدرسے کے نظام کو نقصان پہنچائے، مدرسے کے سسٹم کو ناکارہ کر دے، یہ شر ہے، یہ وجود شر ہے، یہ انسان شر ہے یہ. اور اس کی وجہ سے مدرسہ کمزور ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس کا عمل بھی شر ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شر سے زیادہ شر انجام دینے والا زیادہ بڑا شر ہوتا ہے. جو عمل ہے چھوٹا شر ہے، شر انجام دینے والا زیادہ برا انسان ہوتا ہے.
اور خیر کا عمل خیر ہے، خیر کا کام کرنے والا وہ اس سے زیادہ اچھا خیر ہے. یعنی بنانے والے، اگر یہی مثال ہم لیں جس میں حاضر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جامعہ، یہ مسجد بنانے والے، یہ بنانا خیر تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بنانے والے اس سے بھی بہتر تھے، چونکہ انہوں نے خیر انجام دیا ہے. تو جس نے یہ خیر، یہ خوبصورت خیر انجام دیا ہے، وہ اس خیر سے بھی بہتر ہے، اور جو اس کو خراب کر رہا ہے وہ شر ہے، اور کرنے والا اس عمل سے بھی زیادہ شر ہے. یہ چھوٹی سی میں نے ایک مثال دی. آپ کے گھر کی بھی مثال ہے، آپ کے کاروبار کی مثال ہے، آپ کی زندگی کی مثال ہے، اور خود آپ کی مثال ہے کہ آپ کے ذریعے سے کتنی چیزیں خراب ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے تعلقات کتنے خراب ہوئے ہیں آپ کی ایک بات کی وجہ سے، آپ کے ایک رویے کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے عکس العمل کی وجہ سے، آپ کے ایک اشارے کی وجہ سے، آپ کے کسی تعلق کی وجہ سے خاندان میں بگاڑ پیدا ہو گیا. شر ہے. خاندان میں بگاڑ پیدا کرنا شر ہے، اور بگاڑ پیدا کرنے والا اس بگاڑ اور شر سے بھی بڑا شر ہے. یہ زیادہ مجرم ہے، یہ زیادہ گناہ کار ہے جس نے خاندان کے اندر تفرقہ ڈال دیا، نا اتفاقی ڈال دی ہے، نہ اس کو ناکارہ کر دیا. اور یہی آپ پوری قوم میں لے آئے. ہم اس وقت ہم اپنے معاشرے کو مثال کے طور پر لیں، پاکستان، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر کتنی نفرت پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر. اس مذہبی نفرت نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، شیعہ کو سنی سے، سنی کو شیعہ سے دور کر دیا ہے، دیوبندی کو بریلوی سے، بریلوی کو دیوبندی سے دور کر دیا ہے، دیوبندی بریلوی کو اہل حدیث سے دور کر دیا ہے، اہل حدیث کو بریلوی دیوبندی سے دور کر دیا ہے، اور پھر ان سب کو تشیع سے دور کر دیا گیا ہے، اور شیعہ کو ان ساری مسلمان جماعتوں سے دور کر دیا گیا ہے. اور یہیں پہ نہیں رکے، بلکہ شیعہ کو شیعہ سے دور کر دیا گیا ہے، بریلوی کو بریلوی سے دور کر دیا گیا ہے، دیوبندی کو دیوبندی سے دور کر دیا گیا ہے. یہ اتحاد تھا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ امت واحدہ تھی. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی شیعہ اور سنی نہیں تھا. قرآن فرماتا ہے رسول تھے اور امت، رسول تھے اور مومنین، رسول تھے اور مسلمین. اگرچہ یہ عربی بھی تھے، یہ قریشی بھی تھے، یہ فلاں بھی تھے، یہ فلاں بھی تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ نام رائج نہیں کرنے دیے کہ یہ کون ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو ہاشم ہے، یہ قریش ہے، یہ فلاں ہے، یہ اوسی ہے، یہ خزرجی ہے. یہ تھا، یہ تقسیم تھی. رسول اللہ نے ختم کر کے اور ان کے اندر اتحاد قائم کر دیا کہ اب اوس نہیں رہا، کوئی اوسی نہیں ہے، کوئی خزرجی نہیں ہے، مسلمان ہیں. اور کوئی قریشی اور کوئی مکی و مدنی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہیں، مومنین ہیں. کوئی بنو امیہ اور بنو خزیمہ اور بنو فلاں اور بنو فلاں نہیں ہے. یہ بنو سارے ختم کر کے سب کو کہا یہ امت واحدہ اور یہ مسلمان ہیں. یہ خیر تھی. منتشر جمعیت کو جوڑ کے ایک امت واحدہ بنائی، یہ خیر ہے. لیکن یہ خیر منتشر ہوگی. کس شرر نے، کس چنگاری نے ان کو ایک دوسرے سے دور کیا؟ فرقے بنے. فرقے بننے کے بعد پھر فرقہ بازی شروع ہوئی، یعنی فرقوں کا کھیل شروع ہوا. جیسے کرکٹ ہے، ٹیم بنتی ہے، ٹیمیں بن کے پھر کھیل شروع ہوتا ہے. 2 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے مقابلہ کرتی ہیں. وہ کھیل کے میدان میں تو ٹیمیں بنا لو، لیکن دین میں آپ کو حق نہیں تھا ٹیمیں بنانے کی. آپ کو امت واحدہ ہونا تھا. لیکن امت واحدہ میں کھیلا نہیں جا سکتا. فرقے بنیں گے تو کھیل شروع ہوگا. لہٰذا کھیل کے لیے انہوں نے فرقے بنائے. فرقے بنا کے پھر آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا، ٹورنامنٹ رکھا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل شروع ہوا جس نے ساری امت کو دانا دانا کر دیا، منتشر کر دیا، پراکندہ کر دیا. یہ شر ہے، یہ شرر ہے، یہ چنگاری ہے جس نے ایک وحدت کو، ایک ملت واحدہ، امت واحدہ کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور حصے بکھرے اس کے بنا دیے ہیں. یہ شر ہے، یہ سب سے بڑا شر ہے. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شر سے بڑا شر انجام دینے والا ہے. یعنی فرقہ شر ہے، فرقہ بنا کے فرقہ واریت کرنا شر ہے، تو یہ کام کرنے والا زیادہ شر ہے، یہ کام کرنے والا زیادہ برا ہے. امیر المومنین نے یہ کیوں بتایا؟ نہج البلاغہ کے مفسرین نے اس حکمت کے اندر
جو تشریحات کی ہیں، بعض دیگر شارحین نے کہا ہے کہ یہ تو توضیح واضحات ہے، اور امیر المومنین تو ایسی توضیح واضحات نہیں کرتے۔ توضیح واضحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے بالکل واضح ہے اور آپ گھنٹہ تقریر کر کے اسی کو واضح کریں۔ بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام، ایک بالکل واضح چیز ہے، ثابت چیز ہے، مثلا یہ مجلس ہے، خوب یہ واضح ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ایک آدمی یہاں اٹھ کے آپ کو بتانا شروع کرے کہ یہ مجلس ہے، یہ مجلس ترحیم ہے، اس میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں یہ بیسمنٹ ہے، یہ بیسمنٹ آپ سب کو نظر آ رہا ہے، واضح ہے کہ یہ ایک مسجد کا بیسمنٹ ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کے آپ کو کہے یہ بیسمنٹ ہے، یہ اور یہ جو آپ ساتھ ہے ستون ہے، یہ اوپر چھت ہے، یہ اوپر پنکھا ہے، یہ نیچے فرش ہے، یہ آدمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، تو توضیح واضحات ہے۔ اس کو کہتے ہیں لغو باتیں، واضح چیزوں کی وضاحت کرنا یہ لغو ہے، واضحات کو واضح کرنا یہ لغو ہے، یہ بے فائدہ اور بےہودہ کلام ہے۔ امیر المومنین سے امیر المومنین امیر البلاغہ، امیر البیان، امیر الکلام اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین درجہ ہے امیر المومنین کا، جس کے سامنے تمام دنیا کے ادیب خاضع ہیں، جھکے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں۔ جب امیر المومنین کی بلاغت کے دروازے پر آتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، ادب سے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں امیر المومنین کے اس فصاحت و بلاغت کو۔ اور فصاحت و بلاغت، واضح چیزوں کی وضاحت کو فصاحت و بلاغت نہیں کہتے، یہ طے ہے، معلوم ہے، بلکہ یہ فصاحت و بلاغت کے برعکس ہے۔ واضحات کو بیان کرنا یہ فصاحت کی ضد ہے، فصاحت کو ختم کر دیتی ہے۔ فصاحت یہ ہے کہ جو چیز واضح ہے اس کی وضاحت پر آپ اس کو رہنے دو، جو واضح نہیں ہے، جو روشن نہیں ہے، اس کو واضح کرو آپ، یہ فصاحت ہے۔ بعض شارحین نہج البلاغہ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے بیان کیا، شرح تشریح کی ہے کہ شر چونکہ انسان کا فعل ہے اور فعل فاعل سے سرزاد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فاعل برا ہوتا ہے، چونکہ فعل اثر ہے، یہ مؤثر ہے، اس سے فعل سرزاد ہوا ہے، اس وجہ سے یہ برا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو واضح چیز ہے، امیر المومنین نہ بھی بتائیں تو بھی سب کو پتہ ہے کہ فعل اور فعل انجام دینے والوں میں اصل کون ہے اور اثر کون ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل فعل ہے اور انجام دینے والا اس کا نتیجہ ہے۔ سب کو یہ پتہ ہے کہ فعل انجام دینے والا اصل ہوتا ہے، فاعل وہ ہوتا ہے، اور جو اس سے فعل سرزاد ہوتا ہے وہ اس کا اثر ہے۔ تو جن شارحین نے یہ معنی ترجمہ کیا ہے کہ امیر المومنین کیوں فاعل کو بدتر قرار دے رہے ہیں، شر کے فاعل کو شر کے فعل سے، اور فاعل خیر کو فعل خیر سے برتر قرار دے رہے ہیں، کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ایک کو بدتر قرار دے رہے ہیں اور ایک کو برتر قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ اس نقطے کی وجہ سے نہیں قرار دے رہے جو انہوں نے کہا کہ چونکہ فاعل اصل ہوتا ہے، فعل اس کا اثر ہوتا ہے، یہ تو واضح ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز بیان کر رہے ہیں چونکہ حکمت ہے، حکمت مضبوط و محکم بات کو کہتے ہیں۔ یہ مستحکم بات امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر امیر المومنین نہ بیان کریں لوگوں پر واضح نہیں ہو سکتی۔ عزیزان، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ امیر المومنین حکمت بیان کر رہے ہیں۔ حکمت کیمیا کو کہتے ہیں، اکسیر کو کہتے ہیں، اس نایاب نسخے کو کہتے ہیں کہ اگر حکیم نہ بتائے، صاحب حکمت نہ بتائے، لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ وہ دقیق حکمت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ غلط کاموں کو لوگ غلط کہتے ہیں، عام رواج یہ ہے آج کے معاشرے میں، بلکہ شاید ایک اور رواج بھی موجود ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے تھے، ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے، اسکول کے بزرگ، خاندان کے بزرگ، گاؤں کے بزرگ، معاشرے کے بزرگ، وہ سب تقریباً اس نظریے پر اجماع رکھتے تھے کہ نیک آدمی گاؤں کا یا اس علاقے کا سب سے نیک آدمی کون سا ہے، اچھا آدمی، وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں آدمی ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ وہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ یہ اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا، اس لیے یہ بہت اچھا آدمی ہے۔
خوب ہم بھی ان کے چونکہ بزرگ ہیں، جو بزرگوں نے معیار قائم کیا ہے تو مان لینا چاہیے. ہم بھی انہی کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا. اچھے کو جو اچھا نہ کہے اور برے کو برا نہ کہے، چونکہ ایسے آدمی کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، سب اس کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا، ہمارے ٹانگ نہیں اڑاتا، ہماری برائی کو برائی نہیں کہتا، اس لیے یہ بہت نیک آدمی ہے. یہ گاؤں کا معزز آدمی ہوتا ہے، اسی سے فیصلے کرواتے ہیں، جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا. آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے یہ شخص جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا؟ یہ نیک آدمی ہے؟ یہ سب سے بدتر آدمی ہے. یہ خناس ہے. جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا اور برے کو برا نہیں کہتا، یہ سب سے برا ہے. یہ برے جو مشہور ہیں، بدنام برے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ برا ہے. یہ چونکہ یہ برے کو برا کہنا چاہیے، اس کو برائی کو برائی کہنا چاہیے. یہ بھی ایک رواج ہے کہ اچھے کو اچھا نہ کہنا، برے کو برا نہ کہنا. لیکن ایک عام رواج جو رسم ہے معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور دنیا میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ برائی کو برائی کہو، لیکن جس نے یہ برائی کی ہے اس کو برا نہ کہو اور اس کو برا نہ سمجھو. آپ اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تواضع کرو، اور صرف کہو کہ یہ عمل غلط ہے، جس نے بھی کیا ہے یہ کام غلط ہے. مثلا ابھی فرقہ واریت، مذہبی منافرت پھیلانا، یہ سب سے بڑی برائی ہے. یہ علماء کہتے ہیں، میں پہلے بھی ایک بزرگ کا، دیوبند کے ایک بزرگ مفتی کا حوالہ دیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے امت واحدہ کے نام سے، اور اس میں انہوں نے، وہ ایک تقریر ہے اصل میں ان کی فیصل آباد کی، بعد میں اس میں تھوڑے اضافات کر کے انہوں نے کتابی صورت میں چھاپ دی ہے. بہت اچھی کتاب ہے یہ. اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں، اپنے مسلک کے مفتیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سٹیج پہ چڑھ کے تفرقہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا یہ سب سے برے یہ مفتی ہیں، یہ سب سے بڑے غلط لوگ یہ ہیں. ان کے کلام کا مضمون یہ تھا کہ جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو فساد و فحشا کرتے ہیں، یہ چھوٹے مجرم ہیں، اور یہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں یہ. اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ جو بڑے مجرم ہیں ان کو شراب دو تو نہیں پیتے. مثلا یہ مفتی جو میڈیا پر یا ممبر پہ بیٹھ کے تفرقہ پھیلا رہا ہے، تکفیریت انجام دے رہا ہے، ناصبی ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، مقدسات کی توہین کرتا ہے، دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، اس کو اگر آپ شراب پیش کرو تو نہیں پیے گا، اس کو خنزیر پکا کے دو یہ نہیں کھائے گا، اس کو بتاؤ کتا پکا کے دو یہ نہیں کھائے گا، برا مانے گا، اس کو اور کوئی کہو ڈانس کرو، آپ ناچو، ڈھول اس کو دے دو، نہیں ناچے گا، نہیں کرے گا یہ کام. کیوں؟ وہ کہے گا حرام ہے یہ. مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے جو حرام سے بچتا ہے، یہ تیرا تقوی نہیں ہے، زہد نہیں ہے. یوں نہیں کہ تو تقوی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا. ان کی اصطلاح کے مطابق یہ تیری مولوی گری اور مولوی گیری ہے تیری. یعنی تو نے لوگوں کے سامنے ایک بھرم اپنا بنایا ہوا ہے کہ میں ایک زاہد آدمی ہوں، میں ایک متقی آدمی ہوں، میں ایک پارسا آدمی ہوں، میں یہ سارے جرائم حرام انجام نہیں دیتا. یہ مولوی گیری ہے تیری. یہ اگر تو واقعاً زاہد ہے، با تقوی ہے، تو ان سے بڑا جرم، زنا سے بڑا جرم تو کرتا ہے، شراب سے بڑا جرم تو کرتا ہے، خنزیر کھانے سے بڑا جرم تو کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانا ہے. اس جرم سے تو نہیں ٹلتا، وہ جرم کھل کے کرتا ہے. تو یہ چھوٹے جرائم ان سے بچتا ہے تاکہ لوگ تجھے پارسا سمجھے. یہ لوگوں کو الو بناتا ہے، تو لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. اب اتنی بڑی شخصیت، ان کے بیٹے بھی بہت ایک عالمی شہرت ہے ان کی، اور انہوں نے یہ پتے کی بات کی ہے کہ کیوں یہ بڑا شر ہے تفرقہ، فرقہ واریت، چونکہ اس سے امت اسلامیہ بکھرتی ہے، منتشر ہوتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے جو آج ہو گیا ہے. آج دیکھو آپ اسرائیل اور امریکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. غزہ میں اس نے کیا کیا، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی کی، انسانیت کشی کی. لبنان میں اس نے
درندگی دکھائی، بے رحمی دکھائی. ایران کے اوپر اس نے یہی نسل کشی کی، بے درندگی دکھائی. مسلمانوں کا رویہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا عکس العمل دکھایا؟ مسلمان حکمرانوں نے، مسلمان عوام نے، مسلمان علماء نے کوئی عکس العمل نہیں دکھایا. ایک پریشر ذرا سا بھی نہ امریکہ پہ ڈالا نہ اسرائیل پہ ڈالا. کیوں نہیں ڈالا؟ یہ 200 کروڑ انسان مسلمان، 57 ممالک، انہوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرقہ واریت نے ان کے وجود کو نابود کر دیا ہے، امت کا وجود نابود کر دیا ہے، ملت اسلامیہ کا وجود کھوکھلا کر دیا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. شراب نوشی نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں کیا، خنزیر کھانے والوں نے اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا، کتے کھانے والوں نے اتنا نقصان نہیں کیا، سود کھانے والوں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے امت مسلمہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان تفرقہ ڈالے والوں نے پہنچایا ہے. آج جو یہ امت مسلمہ اسرائیل کے مقابلے میں ذلت اختیار کی، ایک ملک اور ایک قوم اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے مقابلے میں باقیوں نے تماشا دیکھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ایک شر ان کے اندر پیدا ہوا اور اس شر نے ان کے وجود کو ناکارہ بنا دیا. اب علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ شر برا ہے، شر ہے، لیکن شر انجام دینے والا اس سے بڑا برا ہے. اب کوئی کہتا ہے برا ان لوگوں کو جنہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے، نام لے کے کہتے ہو کہ یہ برے ہیں یہ لوگ. یہ سب سے بڑی مشکل تھی. امیر المومنین کے زمانے میں بھی شر کو لوگ شر کہتے تھے، لیکن شر پھیلانے والے کو برا نہیں کہتے تھے، شریر کو برا نہیں کہتے تھے، شرارتی کو برا نہیں کہتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، آج تک عزت کرتے ہیں. امیر المومنین کے زمانے میں شر پھیلانے والوں کی آج تک عزت ہے. یہ بتا رہے ہیں امیر المومنین کہ فاعل الشر شر منہ، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ برائی کو تو برائی کہتے ہو تم، لیکن جس نے یہ برائی انجام دی ہے اس کو برا نہیں کہتے تم، اس کو شر نہیں سمجھتے تم، اس کے مخالفت نہیں کرتے تم، اس کی مذمت نہیں کرتے تم. خوب آج کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے میں، لیکن جو ظلم کر رہے اس کی مذمت نہیں کرتے، اس کو برا نہیں کہتے، ٹرمپ کو برا نہیں کہتے، نیتن یاہو کو برا نہیں کہتے، جس نے جو غلطی کی ہے اس کو نہیں کہتے. اگر گندگی ایک آدمی پھیلا رہا ہے تو یہ گندگی اس کے اندر سے باہر آئی ہے تو وہ زیادہ گندا ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اور یہ چھوٹی سی گندگی اس کے وجود سے باہر آئی ہے. انسان سے اگر بدبو نکلتی ہے تو یہ چھوٹی سی بدبو پوری محفل میں پھیل جاتی ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگا لو کہ یہ چھوٹی سی بدبو جو باہر نکلی ہے اتنی غلیظ ہے کہ انسان کا سانس بند ہو رہا ہے. تو اس شخص کے پیٹ میں، اس کے معدے میں کتنی بدبو ہوگی، کتنی گندگی ہوگی، جس میں سے تھوڑا سا یہ جھونکا باہر آیا ہے اس نے اتنی بدبو پھیلا دی ہے. یہ گندگی اندر کا پتہ دیتی ہے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جو فاعل خیر ہیں، وہ خیر جو اللہ نے معین کیا ہے اور وہ اس خیر کو انجام دیتے ہیں. وحدت خیر ہے امت کے لیے، تو جو یہ وحدت کا کام کرتے ہیں وہ فاعل اس فعل سے بھی زیادہ اچھے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں. تو ہم ان فاعل کو نہیں کہتے، ہم اچھائی کی تعریف کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے. اکثر آپ دیکھتے ہو مسجد بنی ہوئی دیکھی، بہت اچھی مسجد ہے، تو جس نے بنائی ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں جس نے بنائی ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، جس نے یہ خیر انجام دیا وہ اس سے بھی اچھا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ امت کے اندر اتحاد اچھا ہے، تو جو بانی ہے اتحاد کا، جس نے یہ سبق سکھایا وہ اس سے بھی اچھا ہے، اس کو بھی اچھا کہو. صرف خیر کو خیر کہہ دینا کافی نہیں ہے، فاعل خیر کو بھی خیر کا منبع قرار دینا اور اسے بہتر قرار دینا یہ ضروری ہے آپ کے لیے. یہ حکمت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رواج نہیں تھا. امیر المومنین کے زمانے میں شر پھیلانے والوں کو معزز سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے. جو بھی شر پھیلاتا ہے، کتنی باعزت ہیں یہ شریر لوگ جنہوں نے شر پھیلایا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر ہر طرح کا شر پھیلایا ہے. سیاسی شر پھیلایا ہے، مذہبی شر پھیلایا ہے، قومی شر پھیلایا ہے، اور اجتماعی شر پھیلایا ہے، سماجی شر پھیلایا ہے،
تہذیبی ثقافتی شر پھیلایا ہے، یہ سب کے سب محترم ہیں۔ کتنے ان کے القابات ہیں، کتنے ان کو ایوارڈ ملتے ہیں، کتنے ان کو تمغے ملتے ہیں، کتنے ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، جبکہ کام سارا ان کا شر ہے، محض شر ہے ان کا۔ یہ کام امیر المومنین عوام کو بتا رہے ہو کہ اگر برائی نہیں نظر آتی تو پھر تو آپ اندھے ہو، سمن بکمن عمیون، پھر تو خود شر ہو آپ۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ان شر الدواب، زمین پر چلنے پھرنے والے رینگنے والے جانداروں میں سے سب سے برا جاندار، سب سے بدتر جاندار وہ انسان ہے، انسان نما ہے، جس کو برائی نظر آتی ہے وہ برائی کے خلاف بولتا نہیں ہے، برائی دیکھتا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا۔ یہ شر الدواب ہے، یعنی سمن، اس کے بعد ہے کہ سمن بکمن یا اسم البکم العمی، جو سمن بکمن عمیون ہے، گنگا، بہرا اور اندھا، یہ سب سے برا انسان ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے یہ برا، لوگوں کے نزدیک نہیں ہے، عوام کے نزدیک، جمہور کے نزدیک یہ برا نہیں ہے۔ جو برائی کے خلاف چپ ہے، جو برائی کے خلاف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جو برائی کے خلاف بالکل منہ نہیں کھولتا، لب نہیں کھولتا، یہ ہمارا معزز انسان ہے، یہ بڑا انسان ہے۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اگر برائی نظر آتی ہے تو خدا کا شکر کرو تو تمہیں برائی نظر آتی ہے، یہ برائی ہے۔ اور جب برائی نظر آتی ہے تو برا بھی آپ کو نظر آنا چاہیے کہ یہ برائی پھیلا کون رہا ہے، اس کا منبع کون ہے، اس کو ترویج کون دے رہا ہے، اس کو فروغ کون دے رہا ہے، اس کو پھیلا کون رہا ہے، اس سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ آج عالمی سطح پر شر، ساری دنیا کو شر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ شر سارا ایک طاقت، شیطانی طاقت امریکہ کے وجہ سے ہے کہ باقی سارے مسلمان غیر مسلمان اس شر کے سامنے تسلیم ہوئے ہیں۔ امیر المومنین کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنی جرت تو کرو کہ یہ شر جو ساری دنیا پہ انہوں نے پھیلا دیا ہے، اس شریر کو کہو کہ یہ برا ہے، اس امریکہ کو کہو کہ یہ ذمہ دار ہے اس شر کا، ٹرمپ کو کہو کہ یہ ذمہ دار ہے اس شر کا۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو وقار دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی برائی ہے۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ فاعل الخیر خیر منہ، جو خیر انجام دیتا ہے، مثلا ابھی جو امن قائم کر رہے ہیں، امن کی کوششیں کر رہے ہیں، امن خیر ہے، تو امن کی کوششیں کرنے والے امن سے بڑے خیر ہیں۔ امیر المومنین کے نسخے کے مطابق جو امن قائم کر رہا ہے وہ امن سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو اگر لوگوں کے لیے اتحاد قائم کر رہا ہے تو وہ اتحاد سے بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شر پھیلا رہا ہے، قتل و غارت پھیلا رہا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، دشمنی پھیلا رہا ہے، وہ شر سے بھی بڑا شر ہے۔ اس سے بیزار ہونا، اس سے نفرت کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ دین کا بنیادی جز ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تبرہ ان ظالموں سے، ان فاسد اور گندے لوگوں سے۔ پاکستان کے اندر جو بھی مشکل ہے، ظاہر ہے یہ کسی کی وجہ سے یہ مشکل پیدا ہوئی ہے، وہ جن کی وجہ سے یہ مشکل پیدا ہوئی ہے وہ سارے عزیز ہیں، لیکن مہنگائی غلط ہے۔ مہنگائی کرنے والوں وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مہنگائی سے زیادہ برا وہ ہے جو مہنگائی کرتا ہے، اور شر سے زیادہ برا وہ ہے جو شر کرتا ہے، خیر سے زیادہ اچھا وہ ہے جو خیر انجام دیتا ہے۔ تو ہم فاعل سے لا تعلق ہیں، فاعل خیر اور فاعل شر میں دونوں ہمارے لیے مسٹر ہیں، دونوں صاحب ہیں، دونوں عزیز ہیں، دونوں رسپیکٹ ہمارے لیے رکھتے ہیں، دونوں کو ووٹ دیں گے، دونوں کو چنیں گے، دونوں کو ہم ایک جگہ رسپیکٹ دیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فرق کرو، یہ فاعل خیر اور فاعل شر میں فرق کرو، اور جب آپ یہ فرق معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو اصل راستہ اللہ کا مل جائے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر، نظام خیر بنایا ہے، اور خیر کی تعلیم انبیاء کو اور ائمہ کو دی ہے، اور جب آپ کو یہ نسخہ سمجھ میں آ جائے کہ فاعل خیر خیر سے بہتر ہوتا ہے اور فاعل شر شر سے بہتر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو خیر کا منبع
ایک ہی نظر آئے گا، چونکہ اللہ منبع ہے خیر کا، رسول اللہ ذریعہ ہے خیر کا، اہل البیت ذریعہ ہے خیر کا۔ جتنی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مقرر کی ہے وہ اس وسیلے سے انسانیت تک پہنچانی ہے، اور انہوں نے جو خیر سکھایا ہے، پڑھایا ہے، یہ اس خیر سے خود برتر ہیں، یہ اس خیر سے افضل ہے، یہ اس خیر سے بہتر ہیں۔ اس لیے انسان اگر خیر کو اور خیر انجام دینے والے کو سمجھ جائے تو یہ انسان اہل البیت کے درک پر آ جائے گا، چونکہ اس کو خیر اور فاعل خیر کی پہچان ہو گئی ہے، شر اور فاعل شر کی اس کو پہچان ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کنفیوز ہو، خیر و شر نہ پتہ ہو، فاعل خیر و شر کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا، یہ کیا کرے گا کہ جو خیر کا بانی ہے، جو خیر انجام دیتا ہے، اس سے دوری اختیار کر لے گا، اور جو شر پھیلاتا ہے اس کا دوست بن جائے گا، اس کی جماعت میں چلا جائے گا، اس کی پارٹی میں چلا جائے گا، اس کے سائے میں چلا جائے گا، اس کا احترام اس کے دل میں ہوگا۔ جیسا ابھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان، سیاسی لیڈر، چونکہ ان کی آئے دن ویڈیو، آئیڈیو، ہر چیز ان کی لیک ہوتی رہتی ہے، یا حتیٰ علماء بھی بعض ایسے ہیں جو بدنام ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں یہ بنو امیہ نے یہ کام کیا۔ امیر المومنین کی حکمت یہ ہے، بنو امیہ کی حماقت کیا تھی، اس کے مقابلے میں بنو امیہ نے بھی ایک قول بنایا، ایک سنٹینس انہوں نے بھی بنایا، ایک امیر المومنین نے بنایا کہ فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ بنو امیہ نے کیا کہا کہ فاعل شر شر نہیں ہے، شر جو اس نے انجام دیا ہے وہ برائی ہے، لیکن یہ اس کا پرسنل فعل ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملے میں آپ مت پڑو۔ اگر کوئی کسی کو شراب پیتا دیکھتے ہو، زنا کرتا دیکھتے ہو، بیت المال لوٹتے دیکھتے ہو، ظلم کرتا دیکھتے ہو، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ اس کا پرسنل فعل ہے، اور آپ کو حق نہیں بنتا کہ حکمرانوں کے ذاتی فعل یا لیڈروں کے ذاتی فعل پہ انگلی اٹھاؤ، ان کی نجی زندگی میں آپ مداخلت کرو، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ اس طرح سے انہوں نے فاعل شر کو معزز بنا دیا۔ اور آج مفتی اتنے بہت سارے ہیں، آپ میڈیا کھول کے دیکھیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کا توجہ نہیں کرتے، زاویہ ان کا نہیں دیکھتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو۔ وہ حکمت کے مقابلے میں حماقت قوم کو سکھاتے ہیں کہ اہل شر کو معزز بنا کر پیش کرتے ہیں، شر پھیلانے والوں کو محترم بنا کر پیش کرتے ہیں، اور خیر کے منابع کو وہ دور کرتے ہیں، چونکہ جب فاعل شر و فاعل خیر برابر کر دیں گے آپ، تو خواہ نخواہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو فاعل خیر ہے اس کا احترام کم ہو جائے گا، اور فاعل شر کا احترام زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری سیاست ہے، یہی ہمارا دین بن گیا ہے، یہی ہمارا مذہب بن گیا ہے۔ تمام مسالک و مذاہب فاعل شر پر آنکھیں بند کرتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں نہ شر پر آنکھیں بند کرنی ہے، نہ فاعل شر پر آنکھیں بند کرنی ہے، بلکہ شر پر اگر آنکھ بند بھی کر لی ہے، فاعل شر پر آنکھ نہیں بند کرنی، چونکہ وہ شر سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، اصل منبع یہ ہوتا ہے۔ یہ وہ رہنمائی ہے امیر المومنین کی اپنے پیروکاروں کو، مومنین کو، امت مسلمہ کو۔ اور امیر المومنین سے یہ میں جائزہ لیتا رہتا ہوں، عموماً باقیوں کا نہیں لیتا ہوں چونکہ باقی دعوے دار نہیں ہیں، بس مسلمانوں میں امیر المومنین کا پیروکار ہونے، امیر المومنین کا شیعہ ہونے کا دعویٰ باقی مسلمان نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم امیر المومنین کا احترام کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفاء میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، رضی اللہ عنہ و عنہم، یہ ان کا معیار ہے، اور امیر المومنین کو اس جماعت کے ساتھ رکھ کر احترام کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ امیر المومنین کے لیے ایک ممتاز حیثیت قائل ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں امیر المومنین نہ ان کی عصمت کے قائل ہیں، نہ ان کی امامت کے قائل ہیں، نہ ان کے اعلیٰ درجے کے قائل ہیں، لیکن شیعہ تو قائل ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ یعنی امیر المومنین کے پیروکار ہیں۔ امیر المومنین کے پیروکار کا زندگی کا پیمانہ امیر المومنین والا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھو کہ آپ نے کتنے ایسے شر والے پھیلانے والے لوگوں کی عزت کی ہوئی ہے، ابھی تک آپ کے نزدیک معزز ہیں، احترام کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم شیعہ امیر المومنین کے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ اگر حکومت علی تشکیل نہیں دے سکتے، اس میں
سستی دکھاتے ہو. حکمت علی میں تو کوئی زور نہیں لگتا. حکمت علی تو انفرادی طور پر بھی عملی کر سکتے ہو, قائم کر سکتے ہو. پہلے تو حکومت علی کی طرف جاؤ آپ. اگر حکومت علی قائم نہیں ہوتی تو حکمت علی قائم کرو. اور حکمت علی میں ایک سادہ سا نسخہ علی علیہ السلام نے آپ کو اپنے شیعوں کو دیا ہے. کیا؟ کہ شر سے برا شر کرنے والا ہے. اب آپ دیکھ لو کہ شر برائیاں پھیلانے والوں میں سے کوئی ہمارا نزدیک محترم تو نہیں ہے, معزز تو نہیں ہے, ہمارا لیڈر تو نہیں ہے, ہمارے لیے قابل احترام واجب الاحترام تو نہیں ہے, جس نے شر پھیلایا ہے دنیا میں, جس نے شر پھیلایا ہے کسی بھی سطح پر, کہیں میں اس کے رسپیکٹ دینے والوں میں سے تو نہیں. اگر امیر المومنین شر پھیلانے والے کو شر سے زیادہ برا سمجھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا, تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہوں. علی کا شیعہ جو میرٹ میں, جو معیاروں میں, جو سٹینڈرز میں امیر المومنین کے معیاروں کے اوپر چل رہا ہو, زندگی گزار رہا ہو. شہید مطاری فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری عمر میں ایک بندہ دیکھا, اصفہان کا ایک بزرگ عالم جو امیر المومنین کی حکمت پر زندگی بسر کر رہا تھا. شہید مطاری قم میں تھے اور خود بہت اعلیٰ درجے کے فاضل تھے, ان کے ساتھی. تو قم کے کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا, عالم قم میں زیادہ بڑے تھے, لیکن امیر المومنین کی منہج پر, امیر المومنین کی طرز پر زندگی گزارنے والا. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ وہ صرف میں نے ایک دیکھا, اور شہید مطاری فرماتے ہیں کہ میں ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتا تھا. وہ نہج البلاغہ نہ صرف اس کو ازبر تھی بلکہ وہ ایک مجسم نہج البلاغہ تھا جس کی ساری زندگی امیر المومنین کے اصولوں کے اوپر گزر رہی تھی. اور امیر المومنین کے اصول بہت سخت ہیں کہ شر پھیلانے والا شر سے زیادہ برا ہوتا ہے, گندگی پھیلانے والا گندگی سے زیادہ گندا ہوتا ہے. اور ان گندوں کے نزدیک پھر ہم رہیں اور پھر اپنے آپ کو امیر المومنین کا پیروکار بھی کہیں, یہ امیر المومنین سے یہ حکمت, ہمارا طرز زندگی اور امیر المومنین کی حکمت عملی یکساں نہیں ہے. ہماری حکمت عملی وہی ہو جو امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت عملی ہے. جب خیر والا فاعل خیر سے بہتر ہے تو آج کے اس زمانے میں, اس موجودہ دور میں, آج کی نسل میں سب سے بڑی خیر, سب سے اعلیٰ خیر کس شخصیت نے, کس ہستی نے انجام دی؟ شہید امام سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے. خیر کے درجات ہیں, شر کے بھی درجات ہیں. سب سے عالمی خیر اور آئندہ نسلوں کے لیے خیر, موجودہ تمام انسانیت کے لیے خیر, جو چیز ضروری تھی, جو اقدام ضروری تھا, تمام عالم اسلام کے لیے خیر, ایران و پاکستان کے لیے خیر, افغانستان کے لیے خیر, جس شخصیت نے انجام دیا وہ یہ رہبر شہید ہیں, وہ یہ رہبر فقید ہیں, یہ خیر ہے. تو امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کہ فاعل خیر خیر سے بہتر ہوتا ہے, فاعل خیر خیر سے بہتر ہوتا ہے. سب سے بڑا شر آج کی دنیا میں, آج کی نسل کے سامنے, وہ صہیونی یہ درندہ نیتن یاہو اور اس کی فوج اور ٹرمپ اور اس کی فوج ہیں. یہ سب سے بڑا شر ہیں یہ. اور امیر المومنین سب سے بڑا شر انہوں نے انجام دیا ہے. نسل کشی کی ہے, انسانیت کشی کی ہے, بے گناہوں کو مارا ہے, رہبر کو شہید کیا ہے, کمانڈرز کو مارا ہے, اور ثروت و دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ شر ہے جو اس نے انجام دیا, اور جو انجام دینے والے ہیں وہ اس شر سے بھی زیادہ برے ہیں. آج خیر و شر سمٹ کر سارا دو آمنے سامنے آ گیا ہے, ایک دوسرے کے مقابل آ گیا ہے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا جنگ خندق میں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں
نکل رہا ہے. امیر المومنین کو فرمایا کہ یہ ایک فرد نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے، یہ کل دین جا رہا ہے. یہ تمام انبیاء پر اترنے والا دین و ایمان مجسم ہو کر علی ابن ابی طالب کی شکل میں میدان میں جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آیا وہ شر ہے، وہ سارا مجسم ہو کر عمرو ابن عبد ود کی شکل میں سامنے آ گیا. ان کا چنا ہوا نمائندہ سارا آ گیا. کل کا کل کفر، کل کے کل ایمان کے مقابلے میں، اور کل ایمان، سارا ایمان مجسم ہو کر سارے کفر کے مقابلے میں ہے. آج وہی دوبارہ صف بندی ہوئی ہے. ساری جہالت، ساری برائی، سارا شر، سارے عالم کا تاریخ کا سمٹ کر مجسم ہو کر ٹرمپ اور نیتن یہو کی سامنے شکل میں سامنے مجسم ہو کر آ گیا ہے. سارا شرک و کفر و شیطنت، درندگی اور بہیمیت، اور سارا ایمان، غیرت، اسلام اور دین کے اوپر دفاع، مزاحمت، مقاومت، ساری کی ساری سمٹ کر سید علی خامنئی اور سید مجتبیٰ خامنئی اور ملت ایران کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. عزیزان، جب کل کا کل کفر، کل کے کل ایمان اور کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں آئے تو باقیوں کا کام سر جھکا کے بیٹھنا نہیں ہے. باقیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر کل کے کل ایمان کے ساتھ نہیں ہو تو اللہ نے آپ کو کل کے کل شر کے ساتھ اور کل کے کل کفر کے ساتھ شمار کر دینا ہے. آج وقت آ گیا ہے ملت پاکستان کے لیے انشاءاللہ 13 جون شہید بزرگوار کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام ملت ایران، ہر شہر سے عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جوان، سب انشاءاللہ 13 جون مینار پاکستان میں اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کرنا ہے، اظہار کرنا ہے. شیعہ سنی سب کے سب، یوں نہیں کہ یہ صرف شیعہ اجتماع ہے، شیعہ و سنی سارے مل کر اکٹھے ہو کر یہی دو کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، آج وہ خیر اور سچائی اور صداقت اور سارا دین سمٹ کر جس شخصیت میں مجسم ہوا اور جسے تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس رہبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ سارا شر و شرک اور ساری گمراہی و درندگی جمع ہو کر جن لوگوں کے اندر مجسم ہو گئی ہے، ہم ان سے اظہار براءت اور اظہار بیزاری کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو کسی کیٹیگری میں ڈال دینا ہے. اگر مجسم خیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، فاعل خیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، شہید خیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو دوسری پارٹی در کھلا ہوا ہے. پھر اللہ پوچھے گا نہیں آپ سے کہ ٹرمپ کے ساتھ شامل کروں یا نہ کروں. جو خیر کے ساتھ نہیں ہیں، جو علی کے ساتھ نہیں ہیں، جو حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں، جو امام وقت کے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ اس سے پوچھ کے نہیں، اس سے پوچھے بغیر اپنے قانون کے مطابق اس کو شر کے ساتھ شمار کر دیتا ہے، اس کو جہنم کے لیے منظور کر لیتا ہے. دنیا بھی اس کے لیے تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ تمام مومنین نے جو بھی جہاں جہاں ہیں، دور ہیں یا نزدیک ہیں، دور والے دور کا بہانہ نہ کریں. آپ گرمیوں میں سوات کی سیر کے لیے، ابھی انہی دنوں میں جب رہبر شہید ہوئے تھے تو کتنے مومنین سیر سپاٹے کے لیے گئے، مری کتنے گئے، سوات کتنے گئے، جی بی میں کتنے گئے گھومنے کے لیے بچوں کے ساتھ. آپ کے لیے یہ وقت نکل آتا ہے کہ ادھر رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور آپ دور ہو، کراچی سے آتے ہو جی بی سیر کرنے کے لیے اتنی مشقت کے ساتھ، لیکن لاہور آنے کے لیے دور ہے بہت، کراچی دور ہے بہت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو اسی دور کے ٹھکانے میں رکھنا ہے کہ جہاں علی کے نظام کے ساتھ، علی کی اولاد کے قریب قریب بھی خدا آنے نہیں دے گا. تمہیں جنت میں بھی نہیں آنے دے گا، دنیا میں بھی نہیں آنے دے گا. جب تفریح کے لیے جاتے ہو تو فاصلے سمٹ کے تھوڑے ہو جاتے ہیں،
سندھ سے چلے جاتے ہو سوات کی سیر کے لیے، سندھ سے چلے جاتے ہو مری کی سیر کے لیے، سندھ سے چلے جاتے ہو جی بی کی سیر کے لیے، لیکن سندھ سے لاہور آنا، کراچی سے لاہور آنا، جنوبی پنجاب سے لاہور آنا، خیبر پختونخوا سے لاہور آنا، پنجاب سے لاہور آنا آپ کو دور لگتا ہے نہ عزیزان، یہ بنی اسرائیل والے بہانے نہیں کرنے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم کو فرمایا تھا، اذن فی الناس، اے ابراہیم لوگوں میں اذان کرو، اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم حیران ہوئے کہ لوگ کہاں ہیں، یہاں تو صرف پتھر ہیں، کوئی بندہ بشر ہمارے علاوہ نہیں ہے، میں کیسے اعلان کروں، میری آواز کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا وہ تیری آواز میں پہنچاؤں گا، تو اعلان کر، یا تو کا رجالن، یہ لوگ آئیں گے تیری طرف، آئیں گے پیدل چل کر، آئیں گے سواریوں پر، آئیں گے دبلی سواریوں پر، آئیں گے موٹی سواریوں پر، آئیں گے اور دشوار گزار راستوں سے آئیں گے، گاٹیوں سے آئیں گے، اور تمام فاصلے پیدل طے کر کے تو ایک دفعہ اعلان کر کے لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، مرکز امت بن چکا ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کے اندر آ جاؤ۔ تو پھر اے ابراہیم دیکھ لینا، یاتونک من کل فج عمیق، تمام دور دراز گوشوں سے اٹھ کر چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، ابراہیم دیکھ لینا۔ اور آج خدا نے دکھا دیا وہ سب کچھ، آج کعبہ میں جا کر دیکھو، مکہ میں جا کر دیکھو، اور سارا سال اس کعبہ کے اندر دیکھو کہاں کہاں سے لوگ اس میں پہنچ جاتے ہیں، کتنی دشواریوں سے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی بانی مجلس ہمارے اشرف صاحب مکہ سے واپس آئے ہیں، اور مکہ کے سفر میں ہی ان کی اہلیہ وفات پا گئیں، اور انہوں نے یہ سفر حج کیا، لیکن دکھ اور اندو اور علم کے ساتھ اپنی رفیقہ حیات کے جدا ہونے کے عالم میں انہوں نے یہ حج کیا۔ اللہ قبول فرمائے ان کا حج، دیکھ کر آئے آنکھوں سے، گواہی دیں گے، پوچھو ان سے کہ کتنی جمعیت اور کس کس طرح سے پہنچی، کس کس عالم میں پہنچی۔ اگر اشرف صاحب زوجہ کا جنازہ چھوڑ کر مکہ حضرت ابراہیم کی ندا پر پہنچ سکتے ہیں، تو پھر امام حسین نے ذریت ابراہیم نے جب کربلا بلایا تھا تو بھی آپ کو اپنے جنازے، اپنے کاروبار، اپنے کھیت، اپنے کھلیان چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا، کوفہ چھوڑ کر آنا تھا، حجاز چھوڑ کر آنا تھا، بصرہ چھوڑ کر آنا تھا، نہیں آئے ہو۔ نہ آنے کے بعد بھی اگر شمار کرو گے خیر کے اندر تو اللہ نے امام خیر کے ساتھ تمہیں بلایا تھا، کھڑے نہیں ہوئے۔ اب کدھر شمار ہوتا ہے اپنا حساب خود کر لو، اور یہ ہر امت کے اندر آزمائش آتی ہے عزیزان۔ جب ندات دے دی گئی ہے امت کو کہ انشاءاللہ لاہور میں اکٹھا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس الہی مقصد کے لیے آنا ہے، یہ سیاسی مقصد نہیں ہے، یہ تنظیمی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی ایسا غیر دینی مقصد نہیں ہے، تمام شیعہ سنی سب کے سب انشاءاللہ اسی آیہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے کہ یاتون رجالن، اور یہ راکبن آئیں گے، رجالن آئیں گے، من فج عمیق آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے، علی کل ضامر آئیں گے، ہر طرح سے آئیں گے۔ ابھی رات کو ہی ہمارے کچھ دوست پریشان تھے کہ کیا لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، مہنگائی کا دور ہے، کرائے نہیں ہے، اگر ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ دی تو نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر آئیں گے، رکشوں پہ بیٹھ کر آئیں گے، سائیکلوں پہ بیٹھ کر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، جو سواری میسر آئی اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کی پذیرائی کا احترام کرو، ان کے لیے ان کے خدمت کا انتظام کرو، یہ نہ گھبراؤ کہ یہ آئیں گے یہ نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ سید علی خامنئی کی شہادت نے امت کا ضمیر بیدار کر دیا ہے، ان کے دلوں سے قدورتیں دھو دی ہیں، ان کے ذہنوں کی صفائی کر دی ہے۔ صدیوں سے جو منافرت مذہبی مفتیوں نے پھیلا رکھی تھی اور ذاکروں نے، سید علی خامنئی رہبر عظیم الشان کے خون نے وہ سب کچھ دھو دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری ملت اور ہم سب انشاءاللہ 13 جون مینار پاکستان، یہ سمبل ہے پاکستان کا، یہ علامت ہے آزادی پاکستان کی، یہ مقدس مینار ہے۔ ہمیں انتظامیہ قائل کرتی رہی بڑے عرصے تک کہ آپ جگہ بدل لو، تو ہم نے کہا کیسے ممکن ہے، کعبہ بدل کے حج کہاں ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کعبہ نہ ہو کہیں اور حج کر لو، یہ کیوں ہمیں کہتے ہو؟ ہم مینار پاکستان چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار اور کہاں کریں؟ کسی مندر میں جا کر کریں،
کسی ٹیمپل میں جا کر کریں, کسی گرجے میں جا کر کریں. ہم پاکستان کے ساتھ وفاداری مینار پاکستان پہ ہو سکتی ہے, پاکستانی قوم مینار پاکستان پہ اکٹھی ہو سکتی ہے, اس لیے یہاں پر ضروری ہے. اور انہوں نے محبت فرمائی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا اور ان تمام آفیشلز کا جنہوں نے محنت کی اور ہمیں اجازت بھی دی, اور اب انشاءاللہ اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون بھی کریں گے. لیکن یہ سب کچھ آپ کے لیے کریں گے. اگر آپ وہاں موجود ہوں گے تو انشاءاللہ امام عصر مینار پاکستان پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جس طرح کربلا میں امام وقت امام حسین بار بار مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھتے تھے. جب راستہ بدلا امام نے, حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا تو امام نے راستہ تبدیل کر لیا, اور پھر چلتے چلتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کوفہ کی طرف. اور امام کے ساتھ جو دیگر افراد تھے وہ بار بار پوچھتے کہ مولا آپ بار بار کوفہ کیوں دیکھتے ہو, اب کوئی کوفی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. لیکن امام نا امید نہیں تھے. امام فرماتے تھے جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا, وہ آئے گا. اور پھر امام کے قافلے کو اطلاع دی گئی کہ کوفہ کی طرف سے ایک گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کے قافلے کی طرف آ رہا ہے. امام نے قافلہ روک لیا. جب وہ قریب آیا اور اس نے تھوڑے سے فاصلے پر ہی اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے زمین پہ گرا دیا. یہ کون تھا؟ یہ بوڑھا حبیب ابن مظاہر تھا. امام کی مدد کو آئے. عین وقت پر امام نے فرمایا تھا میں نے کہا تھا کہ باقی کوئی کوفی نہیں آئے گا لیکن میرا حبیب ضرور آئے گا. اور وہ حبیب امام سے آ ملا. ایک حبیب کے آنے سے کتنا امام حسین علیہ السلام کے دل کو سکون محسوس ہوا, کتنا سرور محسوس ہوا. اور اس سے بڑھ کر حضرت ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے دل کو کتنی ڈھارس ملی یہ سن کر. آیا کون تھا؟ ایک 90 سال کا بوڑھا مجاہد آیا تھا. وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھا لیکن آ تو گیا. جب بلایا تو آ تو گیا. عزیزان, اگر اس وقت ضرورت کے وقت ایک بوڑھا بھی آ جائے تو اہل البیت کو بڑا سکون ملتا ہے, اور پھر اہل البیت کی زبان سے آپ کے لیے دعا ملتی ہے. آپ سنتے رہے نا, بی بی نے دعا کی حبیب کے لیے کہ اس وقت ہماری مدد کو آئے ہو حبیب مرحبا. یہ مرحبا آپ نے لینی ہے, آپ نے امام زمانہ سے لینی ہے, آپ نے رہبر وقت سے لینی ہے. انشاءاللہ ملت پاکستان بہت سرفراز ملت ہے, بہت سرخرو ملت ہے. ملت ایران آج اس مشکل گھڑی میں صرف ایک قوم کا نام لیتی ہے, پاکستان کا. پاکستان زندہ باد, پاکستان شکریہ, پاکستان کی حکومت کا شکریہ, پاکستان کی سفارت کا شکریہ, پاکستان کی ثالثی کا شکریہ, پاکستان کے 21 مارچ کے شہداء کا شکریہ, اور پاکستان کے شہر شہر میں ہونے والے اجتماعات کا شکریہ. اور اب انشاءاللہ مینار پاکستان پہ جو تاریخی منظر ہوگا انشاءاللہ ملت ایران اور زیادہ ان کی ڈھارس بندے گی, ملت کی ڈھارس بندے گی, ملت ایران کی ڈھارس بندے گی. صرف آپ کے وہاں پر حاضر ہو جانے سے اس وقت ان ملتوں کو جتنا استقامت بڑھے گی, حوصلہ بڑھے گا. اگر آپ کے میدان میں آنے سے یہ حوصلہ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ آپ سب نے حاضر ہونا ہے. اس میں کوئی بہانہ نہ کریں, نہ بیماری کا بہانہ کریں. امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارا تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت یہ جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں, بیماری آ جاتی ہے, کسالت آ جاتی ہے, سستی آ جاتی ہے, رکاوٹیں, مہمان آ جاتا ہے, گھریلو کام پڑ جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تو رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے تاکہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہو, تو اسے پسند ہی نہیں کرتا, اولیاء کے جرگے میں تو اسے پسند نہیں کرتا. عزیزان, اگر رکاوٹیں ہیں بھی تو امام سجاد فرماتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی تدبیر ہو, اللہ نے آپ کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی ہوں کہ آپ نہ آئیں مینار پاکستان میں, چونکہ اللہ پسند نہیں کرتا آپ کا آنا. اگر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ پسند کرتا ہے ہمارا آنا. اور انشاءاللہ فرد نے, ہر ملت نے, ہر بندے نے مینار پاکستان پر حاضر ہونا ہے. یہ حاضری آپ کی وہی ندا ہے ابراہیمی جس کو آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ, اور یہ حاضری ہی مقصود ہے وہاں پر.
لوگ اکثر ہمیں پوچھتے تھے کہ وحدت کرا کے پھر کیا کرو گے، وہ سمجھتے تھے پھر ہم کوئی سیاسی پارٹی بنا لیں گے، پھر الیکشن لڑیں گے. تو ہم نے کہا نہ، ہم نے صرف وحدت کھڑی کرنی ہے، قائم کرنی ہے، باقی وحدت نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی آپ نے حاضر ہونا ہے، باقی اثر اس حاضری نے انشاءاللہ انجام دینا ہے. ہمارا اور آپ کا فریضہ فقط میدان میں حاضر ہونا ہے، جس کو رہبر شہید فرماتے تھے حضور در صحنے، امام راحل فرماتے تھے حضور در صحنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ یہ نیت خیر جن لوگوں نے کی ہے، تیرے برگزیدہ بندے ولی حق کا فرمانا ہے فاعل الخیر خیر منہ، یہ خیر کا ارادہ جنہوں نے کیا ہے پروردگارہ یہ فاعل خیر ہیں اور یہ ان کا عمل خیر ہے. اس خیر کو اور اس فاعل خیر کو پروردگارہ کامیابی عطا فرما. پروردگارہ انہیں اس میدان میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس اجتماع کے اندر مصروف ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ملت پاکستان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے اندر یکجہتی اور اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، منافقت، فرقہ واریت، دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں اور ساتھیوں کو رسوا فرما. خداوندہ ملت ایران کو استقامت عطا فرما، ملت لبنان کو مزید استقامت عطا فرما، انہیں پروردگارہ صبر عظیم و عزیز عطا فرما. خداوندہ مجاہدین ایران، مجاہدین لبنان کو غلبہ عطا فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ خامنئی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگارہ ملت کو ظلم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. ملت لبنان کو ظلم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے ساتھیوں اتحادیوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. آپ عزیزان تمام اپنے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، امام شہید کے لیے سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ، اور شہداء جو اس جنگ میں، جنگ رمضان میں اور پہلی جنگ میں لبنان میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے لیے، اور اسی طرح بانی مجلس اشرف صاحب کے مرحومین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اور خصوصاً ان کی زوجہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ مع الصلوات.